السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 57 تا 62 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں فرعون نے اپنی قوم کے سامنے ایک لیکچر دیا، گفتگو کی، اس کے ہم نے مندرجات سنے تھے کہ فرعون نے اس گفتگو میں جو عنوان بنایا وہ سرمایہ پرستی ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں زخرف کے عنوان سے جس کی نفی ہو چکی ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنی بادشاہت کو پیش کیا، پھر اس نے اپنا جو ایک خوبصورت ظاہراً ماحول بنایا ہوا تھا اس کو پیش کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ یہ شخص، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس فوج نہیں ہے، اور یہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے۔ یہ اس نے مختلف انداز میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی۔ فاستخف قومہ، تو قوم کی عقل مار دی اس نے۔ جب قوم میں شعور نہیں رہتا تو ویسی ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، نعروں سے متاثر ہوتی ہے، ظاہری جو چمک دمک ہے اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قوم اس سے متاثر ہو گئی، فَأَطَاعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کر لی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، ہر دور میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت کے لیے جو سب سے بہترین معیار قرار دیا ہے وہ غور و فکر ہے۔ اور غور و فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے جو واقعات ہیں ان واقعات سے تربیت حاصل کی جائے، ان کو سمجھا جائے، اور حال کو بہتر کرنے کے لیے مینجمنٹ کی جائے، اور پھر اعلیٰ عقل اور شعور حاصل کر کے مستقبل کی پلاننگ کی جائے۔ یہ اصل میں وہ شعور ہے جو سچی جماعت کے پاس ہوتا ہے، اور سچی جماعت کے پاس شعور ہونا چاہیے، ورنہ تو آگے ہی نہیں نکل سکتی۔ ان جھوٹوں کا اور چمک دمک کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ سچی جماعتیں اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اپنے دلوں میں اور اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتی ہیں، اور پھر ان جھوٹوں کا مقابلے میں کھڑے ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے دوچار کیا تھا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور نہ صرف ان کو عذاب دے دیا بلکہ مثال بنا دیا پہلے والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے۔ مکہ المکرمہ کے یہ
جو کفار اور مشرکین اور ظالم ہیں، اصل میں یہ ہٹ درم اور ضدی ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو آج کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر یہ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانبیاء میں ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء رکوع نمبر 7 ہے کہ بے شک یہ تم اور یہ جو جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو ان کے پاس ایک یہ دلیل آ گئی کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بھی تو عیسائی پرستش کرتے ہیں، تو کیا جو مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی پھر جہنم کا ایندھن ہو جائیں گے؟ جب آپ ہمارے بتوں کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب مثال لائے وہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب کہ یہ قوم جو ہے ان کے بارے میں چلانے لگی، یعنی اس مثال کو پیش کر کے یہ کہنے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی تو نصارہ اور عیسائی ان کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ان کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی ان کی اور مختلف طریقوں سے پرستش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی پرستش کسی عنوان کے تحت بھی جائز نہیں ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے؟ اللہ رب العزت نے خود جواب ارشاد فرمایا، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اصل میں یہ کوئی مثال نہیں پیش کرنا چاہتے، ان کا مقصد جھگڑا ہے، جدلا، یہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بل ہم قوم خصمون، یہ ایک جھگڑالو قوم ہے، جس کا مطلب یہ ہے یہ ماننا نہیں چاہتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غلط عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر عبد، ایک بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر احسان کیا، وجعلناہ، اور اس کو بنا دیا مثلا مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کا پہلے تفصیلاً کئی جگہوں پر تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کی پرستش بھی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا، البتہ ہم نکال دیں، بنا دیں، منکم، تم میں سے، ملائکتاً، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، جو تمہاری جگہ پہ رہیں گے، تمہارے نائب ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی قدرت عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو تم میں سے کوئی فرشتے بنا دیتے، یا فرشتوں کو اللہ زمین پر بھیج دیتے کہ وہ یہاں پہ آ کے رہتے۔ غور و فکر تو کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کیجیے۔ پھر آگے دیکھیے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک یہ قیامت کے لیے ایک نشانی ہے۔ قیامت کو بیان کرنے والے، قیامت کی رہنمائی دینے والے، دنیا اور آخرت کی رہنمائی دینے والے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہو، ہو ضمیر اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے
تو انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ضمیر کو لوٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ اور قیامت اگر دنیا کے انقلابات کے حوالے سے سمجھا جائے تو یہ دنیا کا انقلاب ہے جو اچانک آتا ہے۔ کفار مکہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ تو اپنے آپ کو تکبر، غرور اور فخر میں وہ اتنا اعلیٰ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور ان کے پاس وسائل اور اختیارات اتنے زیادہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے ہم کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتے، لیکن غزوہ بدر ان کے لیے قیامت ہو گیا۔ اور ایک وہ قیامت ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کرنی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو، میری بات مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پھر صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس راستے پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سیدھے راستے سے ہٹانے والا کون ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو اور تم بھی اس شیطان کے پیچھے چل کے شیطانی جماعتیں بنا لی ہیں؟ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، آپ کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، تمہیں شیطان سے بچنا ہے۔ شیطان تمہیں روک نہ دے، کس سے؟ صراط مستقیم سے۔ اِنَّهُ لَكُمْ، بے شک وہ تمہارے لیے عَدُوٌّ مُبِینٌ، دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، اصل راستہ صراط مستقیم ہے جس کا مرکزی نقطہ فلسفہ توحید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے مختلف پراپیگنڈے کیے، اللہ نے جواب دیا، اور ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ ارشاد فرما دیا، ان ہوا الا عبد، وہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ کے تمام نبی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا رہنمائی کے لیے، صراط مستقیم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور صراط مستقیم کا جو نظام ہے، جس کا ایک پہلو فلسفہ توحید ہے، دوسرا پہلو عملی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدل کا نظام ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب اس کو روکتا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ شیطانی جماعتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔